العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سورۃ الانعام کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. اس سورہ مبارکہ کا نمبر ترتیب وجودی کے اعتبار سے 6 ہے. اس سے پہلے 5 سورتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، بعد ازاں سورۃ النساء، اور اب جو تازہ ہم نے سورت پڑھی اس کا نام سورۃ المائدہ، اور 6 نمبر پر سورۃ الانعام. دوسری بات، سورہ انعام مکی ہے، اور اس سے پہلے جو 4 سورتیں مسلسل گزریں وہ مدنی تھیں. سورہ فاتحہ چونکہ ام الکتاب ہے اور اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں کیونکہ نماز میں باقاعدہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیجئے. بقیہ 4 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، اور یہ جو صورت ہے یہ مکی ہے. اس سورہ مبارکہ میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں. مکی صورت ہے، اور مدنی اور مکی صورتوں کا فرق بڑا واضح ہوتا ہے کہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات ہوتے ہیں اور مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد اور ایمانیات ہوتے ہیں. اگر ہم اس سورہ مبارکہ کے نام کی طرف جائیں تو اس کا نام الانعام ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ. الانعام بنیادی طور پہ اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق مویشی پر کرتے ہیں کہ تمام مویشیوں کو انعام کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 عقائد کے حوالے سے کیا ہے، جس کو اصول دین کہا جاتا ہے یا بنیادی عقائد کہا جاتا ہے. اور وہ 3 عقائد توحید، رسالت اور آخرت. مکی صورتوں میں عمومی طور پر انہی 3 عقائد کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اگلی بات، مدنی صورتوں میں احکامات زیادہ اور عقائد و ایمانیات کم. مکی صورتوں میں عقائد اور ایمانیات بہت زیادہ، احکامات بہت کم. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کے مخاطبین بنیادی طور پر اولین مخاطب وہ کون تھے؟ اہل مکہ. اور اہل مکہ روحانی اعتبار سے اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو وہ مشرک تھے. وہ کون تھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے بنیادی مخاطبین کون تھے؟ اہل مدینہ، جو کہ یہود تھے، جو کہ یا یہود سے متصل نصارہ تھے. مجموعی طور پہ اہل کتاب کہہ لیجیے آپ ان کو. تو مدینہ منورہ میں قرآن اور رسول خدا کے مخاطبین کون تھے؟ اہل کتاب. مکہ مکرمہ میں آپ کے مخاطبین کون تھے؟ مشرکین. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کا روحانی رشتہ اللہ کے ساتھ بھی ہے، فرشتوں کے ساتھ بھی ہے، آخرت کے ساتھ بھی ہے، رسولوں کے ساتھ بھی ہے، کتابوں کے ساتھ بھی ہے. گویا ایمانیات اور عقائد کے لحاظ سے
ان کا روحانی رشتہ تمامی چیزوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، فرق کہاں آتا ہے؟ فرق آتا ہے شخصیات اور رسولوں کی مخصوص ہستیوں کے حوالے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قائل نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر ماضی میں پچھلے رسولوں کے حوالے سے ان کے جو افکار اور نظریات تھے وہ ان رسولوں کی شخصیات کے حوالے سے وہ برے تھے، لیکن بہرحال منصب رسالت کو وہ تسلیم کرتے تھے، منصب رسالت کو تسلیم کرتے تھے، عقیدہ آخرت کو مانتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کو وہ مانتے تھے اور توحید کے بھی قائل تھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے مدینہ منورہ میں احکامات پر زور دیا گیا، عقائد اور ایمانیات پر زور نہیں دیا گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے اہل کتاب میں سے ایک طبقہ، خصوصاً عیسائیوں کو مخاطب کر کے، لیکن الفاظ میں اہل کتاب ہی کہا گیا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ مسئلہ توحید پر ہم اکٹھے ہو جائیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے میں ہم اکٹھے ہو جائیں۔ چونکہ ایمانیات میں نے عرض کیا کہ یہ مسلمانوں کے قریب قریب تھے، اس لیے اگر غور کیا جائے تو یہاں ضرورت تھی ان کی جو بگڑی ہوئی صورتحال ہے عقائد میں، ایمانیات میں جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی اصلاح کی جائے۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں خاص طور پر یہود کی جو بگڑی ہوئی حالتیں ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کی، سورہ آل عمران میں عیسائیوں کی بگاڑ کی اصلاح کی اور تنبیہ کی مسلمانوں کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہود ہوں یا عیسائی، ان دونوں کے عقائد اور نظریات اور افکار وہ مشرکین سے بہت اچھے تھے، اس لیے یہاں زور دیا گیا احکامات پر، اور کہیں کہیں جہاں پر بگاڑ تھا وہاں اصلاح کی کوشش کی گئی۔ جبکہ دوسری طرف مکہ مکرمہ میں جو مخاطبین تھے قرآن کے، ان کا بگاڑ عقائد اور ایمانیات کا تھا۔ سمجھیے گا ذرا، آخرت کے وہ منکر تھے، جا بجا قرآن پاک نے ان کے اقوال کو ذکر کیا، اذا کننا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون، یہ یہودیوں نے نہیں کہا، یہ عیسائیوں نے نہیں کہا، یہ کہا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ کیا ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ گویا قرآن پاک نے ان کے ان عقائد اور نظریات کو بیان کیا کہ یہ لوگ غلط عقائد اور نظریات کے مالک تھے اور یہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ یہ کہتے تھے جب تک زندہ ہیں سو زندہ ہے، جو ہی مر گئے ختم، سب کچھ خلاص، کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ کچھ دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے وہ رسولوں کو بھی نہیں مانتے تھے، منصب رسالت کے بھی وہ قائل ہی نہیں تھے، منصب رسالت کے اس لحاظ سے کہ انسانوں کی طرف انسان کو کیسے رسول بنایا جا سکتا ہے، تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ قرآن پاک نے جا بجا ذکر کیا ہے کہ مشرکین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی انسان انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آئے۔ ہاں اگر رسول بن کر آنا ہی ہے تو پھر فرشتے کو آنا چاہیے۔ پھر طرح طرح کے شکوک و شبہات ابھی ہمارے سامنے سورہ مبارکہ میں تفصیل سے آئے گا، ان کے ذکر کیے گئے۔ اور بنیادی تین عقائد میں سے پہلے عقیدہ جس کو توحید کہتے ہیں، اس کے بھی وہ منکر تھے۔ اب سمجھیے، مشرکین کا تینوں عقائد میں مسلمانوں کے ساتھ کھلا اختلاف تھا۔ وہ تسلیم نہیں کرتے تھے اللہ کو وحدہ لا شریک، وہ تسلیم نہیں کرتے تھے رسول کی رسالت کو، وہ تسلیم نہیں کرتے تھے نتیجے اور آخرت کو۔ اس لیے قرآن پاک نے مکی صورتوں میں جا بجا
عقیدہ توحید کو بیان کیا، عقیدہ رسالت کو بیان کیا اور عقیدہ آخرت کو بیان کیا۔ اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اللہ توحید کو بیان فرمائیں گے تو لازماً شرک کی تردید بھی فرمائیں گے۔ جب رسالت کے مسئلہ رسالت کو بیان کیا جائے گا تو لازماً رسول پر جو اعتراضات، جو شکوک و شبہات پیش کیے جائیں گے ان کا جواب بھی دیا جائے گا۔ جب آخرت کا تذکرہ ہوگا تو لا محالہ منکرین آخرت کے جو اعتراضات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، ان کا جواب بھی دیا جائے گا۔ بعض اوقات توحید، رسالت اور آخرت کو اس بات کے طور پر بیان کیا، یعنی ان کو ثابت کیا گیا، بعض اوقات ان کے منکرین پر رد کیا گیا الفاظ کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا مکی صورتوں کے اندر کہ توحید، رسالت اور آخرت کے تینوں بنیادی عقائد کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے سابقہ پچھلی امتوں کے واقعات کا بھی ذکر کیا، اور ان واقعات کو بیان کر کے نتیجہ کیا دیا گیا کہ ان واقعات کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اللہ نے ایک شخص کو ایک قوم میں منتخب فرمایا، اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس شخص کو مانا اور اللہ کی مان کر چلے، وہ ہو گئے کامیاب، اور بہت سارے لوگ اس شخص کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، نتیجتاً وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ پاک نے واقعات کے ذریعے سے بیان کیا۔ انہی واقعات میں توحید بھی آئے گی، رسالت بھی آئے گی اور آخرت بھی آئے گی۔ تو بنیادی طور پہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اہل کتاب یعنی مکی صورتوں، مدنی اور مکی صورتوں میں یہ جو فرق ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل کتاب عقائد اور ایمانیات میں روحانی اعتبار سے کافی قریب تھے، کلوز تھے مسلمانوں کے، جبکہ مشرکین مکہ بنیادی تین عقائد میں مسلمانوں سے قطعاً الگ تھے، توحید، رسالت اور آخرت میں، جبکہ اہل کتاب تینوں میں قریب تھے، اور توحید کو بھی مانتے تھے، رسالت کو بھی اور آخرت کو بھی۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے۔ اب اسی ضمن میں اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین کو مشرکین کیوں کہتے ہیں؟ جب وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، تو ان کو منکر کہنا چاہیے، مشرک نہیں کہنا چاہیے، ہے نا سمجھ میں؟ جواب دیکھیے، ایک ہوتا ہے منکر اور ایک ہوتا ہے مشرک۔ منکر وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا سرے سے انکار کر دے، اور مشرک مانا پارٹنر کا تصور، یعنی وہ آدمی کہ جو کسی چیز میں دوسری شے کو شریک سمجھتا ہو۔ اب اس کو اصطلاحی معنی میں لیجئے تو اصطلاحی معنی میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات کا انکار کرنے والا منکر ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ منکر ہے۔ اور یہ حدود عرب میں، خطہ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک کا نزول ہوا، اس وقت خطہ عرب میں منکرین نہیں تھے، منکرین نہیں تھے۔ اب وہاں کون لوگ تھے جن کو ہم کافر کہتے ہیں؟ وہاں تھے مشرک۔ اور مشرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی دوسرے کو، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ فرشتہ ہو، خواہ وہ جن ہو، خواہ وہ جاندار مخلوق ہو، بے جان مخلوق ہو، جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، شجرات یا حجرات، خواہ کسی بھی انداز میں اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں شریک کر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک۔ یہ کیا ہے؟ اور مکہ کے رہنے والے لوگوں میں یہی بھی برائی تھی کہ وہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کے وجود کے، وہ سمجھتے تھے کہ آسمانوں میں خدا ہے، ان کا عقیدہ تھا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کا عقیدہ تھا کہ چیزوں کا خالق اور چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ، وہ سمجھتے تھے۔
یہ عقیدہ ان کا تھا. کوئی اللہ کے وجود کے بھی قائل تھے, اللہ کے خالق اور مالک ہونے کے بھی قائل تھے, پھر بھی ان کو مشرک کہتے ہیں. پھر بھی ان کو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہ مشرک کیوں تھے جب وہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے, اللہ کو مالک بھی مانتے تھے, اللہ کو رب مانتے تھے. رب ہونے کے اعتبار سے وہ اللہ, معبود ہونے کے اعتبار سے وہ اللہ کا تصور کرتے تھے, الہ ہونے کے اعتبار سے وہ اللہ کا تصور کرتے تھے. پھر وہ مشرک کہاں تھے؟ اس کا جواب یہ کہ دیکھیے اللہ رب العزت خالق بھی ہیں, مالک بھی ہیں, رازق بھی ہیں. یہ وہ صفات ہیں جن صفات کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. کوئی بھی سے مراد میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, وہ منکر نہیں ہے. انکار کہاں ہو رہا ہے یا غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ وہ اس مالک کے ساتھ کسی اور کو مالک نہیں سمجھتے, اس خالق کے ساتھ کسی اور کو خالق نہیں سمجھتے. ہاں البتہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک اعلیٰ اتھارٹی ہے, اونچی ذات ہے, حاکم اعلیٰ ہے, اور اس کے ماتحت وزیر ہیں, مشیر ہیں, اس کے ماتحت گورنرز ہیں, اس کے ماتحت ڈی سی او ہیں, ڈی پی او ہیں وغیرہ وغیرہ, جیسے ہمارے دنیا میں ہوتے ہیں ہاں جی, کمشنر ہیں, یہ سارے اس کے ماتحت ہیں. اور دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ جس بادشاہ, جس وزیر, جس صدر یا جس سربراہ مملکت کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ باقاعدہ طور پہ با اختیار ہوتے ہیں. وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ باقاعدہ طور پر, اور اس قدر با اختیار ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کی اپروچ اور لوگوں کی سوچ کی منتہا وہی لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ راضی ہو گئے سربراہ راضی ہے, اگر یہ ناراض ہیں تو سربراہ کو ہم راضی کر ہی نہیں سکتے. یہ جو سوچ ہے نا دنیاوی اعتبار سے, یہ ہمارے ہاں آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ رہی ہے. یہی سوچ تھی مشرکین مکہ کی. میں نے سادہ الفاظ میں سمجھایا, یہی سوچ تھی کس کی؟ مشرکین مکہ کی. مشرکین مکہ اوپر اللہ کو سربراہ سمجھتے تھے, حاکم اعلیٰ سمجھتے تھے, مالک اور رب سمجھتے تھے, لیکن اس کے ماتحت 360 وہ بت جو انہوں نے مکہ مکرمہ کے وسط میں خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے, ان 360 بتوں کو وہ اللہ کا وزیر اور مشیر سمجھتے تھے, اللہ کا نائب سمجھتے تھے. اور ان کا تصور یہ تھا کہ یہ راضی تو خدا راضی, اگر یہ ناراض تو. یہی بات اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے. تو یہ جو تصور تھا نا کہ نائب کو وہ اصل کے مقام پر سمجھتے تھے, نائب کی رضا کو اصل کی رضا سمجھتے تھے, نائب کو مختار سمجھتے تھے, نائب ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے. اب چاہے وہ نائب تھا یا نہیں تھا وہ ایک الگ بحث ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نائب ہے یا نہیں حقیقت میں, یہ الگ ایک بحث ہے. لیکن ان کے تصور میں جو نائب ان کا نائب ہے, ان کے نزدیک جو نائب ہے اسی کو وہ سب کچھ سمجھتے تھے. خدا کی انہوں نے چھٹی کروا دی اور اب وہ سمجھتے تھے کہ انہی کے ساتھ سارا ہمارا نظام منحصر ہے. دیکھیے ہم بھی ایک ایسا معاملہ کہ جس میں بظاہر فرشتوں کو ہم بھی ایسا ہی کچھ درجہ دیتے ہیں. کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ فرشتے ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں. بارش لانے والا فرشتہ الگ ہے کہ نہیں؟ موت دینے والا فرشتہ الگ ہے. ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, موت دینے والا, ہاں جی, فرشتہ الگ ہے. وہی لانے والا فرشتہ الگ ہے. خوشیاں بانٹنے والے فرشتے, غم پیدا کرنے والے فرشتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی اس دھرتی پر, اللہ کی اس کائنات میں مختلف امور سر انجام دینے والے فرشتے ہیں, اور ان فرشتوں کو ہم متصرف سمجھتے ہیں. متصرف یعنی وہ کام وہ کرتے ہیں. کوئی وحی لا رہا ہے, کوئی بارش برسا رہا ہے, کوئی رزق پہنچا رہا ہے, کوئی قطرہ آب کو روک رہا ہے, کوئی زلزلہ پیدا کر رہا ہے, کوئی طوفان لا رہا ہے. ہاں جی, یہ ساری چیزیں متصرفین ہیں نا جی. یعنی تصرف تو وہ بھی کر رہے ہیں, کام تو وہ بھی اپنا سر انجام دے رہے ہیں. لیکن فرق ہے, ہمارے ہاں فرشتوں کا متصرف ہونا یہ تصرف اختیاری نہیں ہے. کیا مطلب؟ کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے, اپنی چاہت سے کہیں پر زلزلہ برپا نہیں کر سکتا, یہ اس کی مجال ہی نہیں ہے. کوئی فرشتہ
اللہ کے حکم کے بغیر پانی کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نیچے نہیں لا سکتا، یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ کسی کی روح کی طرف اپنا دائرہ اختیار بڑھا ہی نہیں سکتا، اس کا دائرہ اختیار ہے ہی نہیں اللہ کی مرضی کے بغیر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارے نزدیک تصرف کا معاملہ، اور مشرکین کے نزدیک تصرف کا معاملہ کیا ہے؟ مشرکین کے نزدیک دیوتاؤں کو، معبودان باطلہ کو اور ان بتوں کو راضی کرنا ہی خوشی ہے، اگر وہ ناراض ہو گئے تو سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہے وہ بنیادی فرق ہے، یہ ہے وہ عقیدہ، یہ ہے وہ عقیدہ جس کی سمجھ آج کے مسلمان کو بھی نہیں آ رہی۔ آج کا مسلمان بھی حقیقت میں اسی عقیدے کے اندر کیا ہو گیا؟ ڈگمگا گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ اونچی ہستی ہیں، یہ بڑی عالی شان ہستیاں ہیں، تو یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بھائی سب کچھ کرنا دائرہ اختیار اس کا اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی کریں گے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ کریں گے، اللہ کی مرضی کے برعکس۔ اور یہی چیز عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ متصرف بالذات اللہ کی ذات ہے، متصرف فی الامور با اختیاری طور پر، کلی اختیار کے ساتھ متصرف فی الامور کون ہے؟ اللہ۔ تمام اعمال جو سر انجام دیے جاتے ہیں وہ امر کن سے دیے جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے دیے جاتے ہیں۔ چاہے تو اللہ وہ کام فرشتوں سے لے لے، چاہے وہ انسانوں سے لے لے، چاہے وہ جنات سے لے لے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے بیسیوں مثالیں موجود ہیں، جیسے آگ کا انسان کو جلانا، یہ عام سی بات ہے، لیکن وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی، بات کلیئر ہے۔ حکم الہی اصل ہے، حکم الہی کا نام ہی تصرف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، اور متصرف فی الامور بھی ہیں۔ کام بھی اسی کے حکم سے ہوتے ہیں، اسی کی مرضی سے ہوتے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ دنیا کے اندر جتنے اچھے کام ہو رہے ہیں، جتنے برے کام ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی حکم کے بغیر نہیں ہو سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر۔ اب یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب مشرکین کا سمجھ لیجئے کہ مشرکین کا بنیادی طور پر اہل اسلام کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ یہی تھا اللہ کے معاملے میں۔ وہ اللہ کو رب سمجھتے تھے، اللہ کو معبود سمجھتے تھے، لیکن متصرف فی الامور نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے سب کچھ بنا لیا، کائنات کا نظام بنا لیا، بنا کر کے اپنے نائبین کے سپرد کر دیا۔ اب نائبین کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، بارش آ رہی ہے نائب کی وساطت سے، رزق آ رہا ہے نائب کی وساطت سے، اولاد مل رہی ہے نائب کی وساطت سے، سفر میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں نائب کی وساطت سے، کہیں تنگی آ رہی ہے نائب کی ناراضگی کی وجہ سے۔ گویا نائب کی رضا اور ناراضگی کو وہ دنیا کے انجام کار میں خوشی اور غم کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل۔ یہی عقیدہ اہل ایمان کو دیا گیا کہ آپ نے مشرکین کے اس متصرف الامور میں جو نظریہ اور عقیدہ ہے اس کے برعکس آپ نے عقیدہ پیدا کرنا ہے کہ ہر خوشی اور غم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف، قولی ہے، فعلی ہے، بدنی ہے، مالی ہے، ہاں جی، کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طرح کی تعریف ہے، وہ تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرا اور روشنی جس نے بنائی، اندھیرا اور، یہاں دو باتیں سمجھیے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں کا ذکر کیا، خلق السماوات والارض، آسمانوں کا ذکر کیا تو جمع کے ساتھ، ارض کا ذکر کیا تو واحد کے لفظ کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک میں ایسا ہی ہوا ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں تو 7 زمین ہیں،
اللہ نے جہاں بھی زمین کا ذکر کیا اکیلے ہی زمین کا ذکر کیا، آسمانوں کا ذکر کیا تو سماعت جمع کے ساتھ ذکر کیا، اور ایک دو جگہ پہ 7 آسمان کہہ دیا. خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے کیا بالا پیدا کیے یا بنائے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ آسمان 7 زمینیں 7، لیکن ذکر میں آسمانوں کے 7 ہونے کا ذکر ہے، زمین کے 7 ہونے کا ذکر نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے 7 آسمانوں کے ساتھ مثلہن کا لفظ کہہ کر کے اسی طرح کی 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا، اور یہ ذکر ہے سورہ طلاق میں 28ویں پارے کے اندر. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کا پیدا کیا اور اسی جیسی 7 زمینیں بھی بنائیں. بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ زمینیں بھی 7 ہیں، زمینیں بھی. اب اگلا سوال پیدا ہوگا کہ جی اگر زمینیں بھی 7 ہیں تو بار بار پھر آسمانوں کا جمع اور زمین کا مفرد لفظ کیوں لایا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عربی کا ایک ضابطہ ہے کہ جو چیز اس میں جو لفظ اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں مفرد اور جمع دونوں شامل ہوتے ہیں. اصل میں لفظ ارض جو ہے الارض یہ بطور اس میں جنس استعمال ہوا ہے اور یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے، اپنے تمام افراد کو. اس میں 1 فرد بھی ہے، 2 فرد بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 7 بھی ہیں. اس لیے قرآن پاک نے اس میں جنس ذکر کر کے یہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ جب قرآن پاک 7 آسمانوں کے ساتھ لفظ ارض لے کر آ رہا ہے، والارض لا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کے 7 زمینیں بھی ہیں. اب الفاظ میں 7 کا اضافہ کر کے قرآن پاک کے الفاظ میں اضافہ ہو رہا تھا جو کہ جامعیت اور معنیت کے خلاف تھا. اس لیے قرآن پاک نے صرف ایک ہی لفظ ذکر کیا، الارض، الارض. اور اس سے سمجھنے والے کبھی کسی محقق نے اس پر سوال نہیں اٹھایا. یہ سوال ہمیشہ کمزور ذہنیت کے مالک اور کم علم لوگ ہی اٹھاتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے، ورنہ صاحبان علم کیونکہ انہیں الفاظ پڑھ کر ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ والارض کہہ کر کے اللہ نے 7 سماوات جیسی بات کر دی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وجعل الظلمات والنور، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا. ظلمات جمع ہے، النور مفرد ہے. یہ بڑی دلچسپ ہے. اس کو ایسا کیوں ذکر کیا گیا؟ ظلمات کو یعنی اندھیرے کے بجائے اندھیرا کے بجائے اندھیرے ذکر کیا، اور نور کے بجائے انوار کے بجائے نور ذکر کیا. دونوں طرف جمع ہونا چاہیے تھا. اگر وہاں اندھیرے تھا تو یہاں پر بھی انوارات ہوتے، اگر وہاں پر انوارات کے بجائے نور تھا تو یہاں پر بھی اندھیرا ہوتا. یعنی دونوں جگہ پہ یہاں مفرد ہوتا، یہ جمع ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جو حقیقی روشنی ہے وہ ایک ہی رکھی ہے. حقیقی روشنی کیا ہے؟ حق. دنیا کے اندر ایک حق ہے اور ایک باطل ہے. روحانی اعتبار سے ایک حق ہے اور ایک حق ہمیشہ واحد ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اور ہر دور میں ایک ہی ہوتا ہے، ہر دور میں. اس لیے روشنی بھی ہر دور میں ایک ہی رہے گی. ہر دور میں حق ایک ہوتا ہے، روشنی بھی. لیکن یاد رکھیے کہ ہر دور میں باطل مختلف ہوتا ہے، اور باطل ایک اندھیرا ہے. اس دور میں الگ باطل ہے، اس دور میں الگ باطل ہے، اس دور میں الگ ہے، اس دور میں الگ ہے. شخصی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک طرف نمرود ہے، دوسرے مقام پر فرعون ہے، کہیں پر شداد ہے تو کہیں پر شدید ہے، کہیں پر ابو جہل ہے تو کہیں پر عتبہ عتیبہ ہے. بس باری ہر دور میں افرادی قوت کے اعتبار سے باطل الگ الگ ہے اور باطل اندھیرا ہوتا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ فرعون جو باطل تھا اس کا اندھیرا الگ تھا، نمرود جو باطل تھا اس کا اندھیرا الگ تھا. وہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار، اس نے دعویٰ نہیں کیا لیکن وہ ایک بات کے جواب میں کہہ سکا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن فوری طور پہ مبعوث ہو کر کے رہ گیا. بس میں نے اسی طریقے سے جس طرح شخصیات میں باطل الگ الگ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح دنیا میں فتنے، نت نئے طاغوتی جو حملے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. اس لیے
اندھیروں کی کوئی انتہا نہیں ہے. اندھیروں کی کہیں پر میڈیا کا اندھیرا ہے، کہیں پر بے حیائی کا اندھیرا ہے، کہیں پر فحاشی کا اندھیرا ہے، کہیں پر ویلنٹائن ڈے کا اندھیرا ہے، کہیں پر میرا جسم میری مرضی کا اندھیرا ہے، کہیں پر اسلام پر اعتراضات کا اندھیرا ہے، کہیں پر سوشلزم کا اندھیرا ہے، کہیں پر کس چیز کا، کہیں پر کس چیز کا. اندھیرے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا. لیکن حق روشنی ایک ہی ہے، ہمیشہ ایک ہی رہی ہے اور ایک ہی رہے گی. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو ماننا، رسول کے طریقے پر چلنا. یہ حق ہے اور یہ ہمیشہ یہی رہا ہے، ہمیشہ. اور کامیابی کا زینہ بھی اسی لیے قرآن پاک نے کہا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. اللہ اندھیروں کو بھی بنانے والا ہے، اللہ روشنی کو بھی، یعنی اندھیرے بھی اسی کی طرف سے ہیں، روشنی بھی اسی کی طرف. اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے اس کے ضمن میں، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جوہر اور ایک ہوتا ہے اعراض. عرض جوہر کس کو کہتے ہیں؟ جوہر وہ چیز جس کا وجود مستقل ہو. مثال کے طور پر آسمان میں چمکنے دمکنے والا جو سورج ہے، اس کا ایک وجود ہے نا جی، ایک مستقل وجود ہے. ادھر سے شروع ہوتا ہے، ایسے چلتے 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 غروب کی طرف جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے راتوں رات پتہ ہی نہیں چلتا، واپس آ جاتا ہے، اور پھر اگلے دن پھر چلتا. یہ ہے مستقل وجود، یہ ہے. اور ایک ہے اس سے پھیلنے والی روشنی، اس سے پھیلنے، یہ جو روشنی ہے اس کا وجود مستقل نہیں ہے، یعنی اس کا اپنا وجود کوئی نہیں ہے، یہ تو قائم ہے سورج کی وجہ سے. اگر سورج کے آگے گرن آ جائے تو روشنی ختم ہے کہ نہیں؟ اب سمجھیے، اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بات سمجھائی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ جواہر کا بھی رب ہے، اللہ اعراض کا بھی. جو چیزیں مستقل بذات ہیں ان کا بھی اللہ رب ہے. جن کا وجود مستقل ہے اللہ ان کا بھی رب ہے، اور جن کا وجود مستقل نہیں بلکہ وہ کسی اور کے ساتھ قائم ہے، کسی اور کی وجہ سے قائم ہے، اللہ ان کا بھی رب ہے. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. پھر بھی کافر جن چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، ہاں جی، پھر بھی کافر، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی وہ لوگ کافر ہوئے اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے، کہ جو ان چیزوں کو یا معبودان باطلہ کو رب کے برابر ٹھہراتے. مطلب یہ کہ لوگ پھر بھی دوسروں کو رب کے برابر ٹھہرانے کی وجہ سے کافر ہوئے.